ہیں۔ قرآن کا حکم سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پہ ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں جو رب العزت کی کسی بات کو نہیں ٹالتے، جو حکم دیا جاتا ہے کر گزرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے تحت میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح میرا اور آپ کا، ہم سب کا ذمہ ہے۔ یاد رکھیے یہ ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسی اٹوٹ ذمہ داری ہے جو مجھے اور آپ کو نبھانا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات میں سمجھتا ہوں ذہنوں میں واضح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احکام بھی ہم نے سن رکھا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ میری بات کو غور سے سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ پھر فرمایا پس امام سے، لیڈر سے، خلیفہ سے، قاضی وقت سے، پس امام سے اس کے ماتحت رعایا کی پوچھوں گی، گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھوں گی، عورتوں سے شوہر کے بچوں کی پوچھوں گی، اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی۔ میری بات کو غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ کسی بھی سماج میں 4 ہی طبقے ہوتے ہیں، لیڈرشپ، گھر کا ذمہ دار، عورت جو بچوں کی ذمہ دار ہے، تربیت کا ذمہ ہے، اور ہم لوگ کام کاج کرتے ہیں جن کے پاس، یہی طبقے ہیں۔ چاروں طبقوں سے کہا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی اپنی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی۔ تو سب سے پہلے یہ احساس جگائیے کہ میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر والوں کا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کسی اسکول میں بچے کو ڈال کر ہی سوچتے ہیں کہ اب بچہ بس وہ بن کے نکلے گا جو میرا خواب ہے، سمجھ رہا، بس یہ ہماری خواہشات۔ بس میں نے ایک کالج میں ڈال دیا، بہت اعلیٰ کالج ہے، بس اب تو بس وہ بچے کا سب کچھ بیڑا پار ہو گیا، دنیا آخرت کما لیا اس نے، اس لیے کہ بہت اچھے کالج میں چلا گیا۔ ہر آدمی دوسرے پر ذمہ داریاں ٹرانسفر کرنا چاہتا، بس میں نے ایک اچھا عربی اور استاد لگا دیا، بس اب میرا بچہ تو فلاں ہو جائے گا، بس میں نے اس کو ایک دینی اسکول میں ڈال دیا، اب تو بہرحال وہ وہاں سے جب پاس آؤٹ ہو کے نکلیں گا تو اس میں کئی صحابہ اور تابعین تبع تابعین جن صفتیں وہ لے کر آگے بڑھیں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ کو اور مجھے ذمہ داری کرنا ہے، یاد رکھیے ادا۔ اور جب والدین جو سب سے بنیادی، جس کو کہیں گے بچوں کے ذمہ دار ہوتے بنیادی طور سے، اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری بھول جائیں تو پھر دوسرا کوئی ہمارے بچوں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات لکھ کر رکھ لیجیے، آپ یاد رکھیے۔ تو ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنی ذمہ داریوں کو گنوا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں تمہاری، کہ تمہیں جو ہے اپنے گھر والوں کی، آپ کے ماتحت لوگوں کی جو ہے ذمہ داری اٹھانا ہے، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے واضح کر دیا ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سے اپنی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے۔ خواتین میں ایک غلط فہمی ہوتی تھی، میں نے سنا تھا، میں نے کئی بار بچپن میں سنا، کسی نے یہ بتا دیا یا ان کو احساس نہیں دلایا، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اسلام میں سوائے ان ذمہ داریوں کے۔ پہلی ذمہ داری ساس کو خوش رکھے، دوسری ذمہ داری شوہر کو خوش رکھے، تیسری ذمہ داری روز اچھے اچھے کھانا بنائے، چوتھی ذمہ داری میگزین شمارے اور ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھے۔ یہ تمام ان کی ذمہ داریاں تھیں، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا وہ گھر میں رہے، گھر سے نکلے تو بس پردہ کر لے، کرنا چاہے تو، نہ کرنا چاہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا خواتین جو ہر امت کا، ہر قوم کا آدھا حصہ ہوتا ہے، تمام کے تمام لوگوں نے سمجھا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کے کام کاج، اچھے کھانے بناؤ، ساس کی اور شوہر کی سنو، اور معاملہ پورا ختم ہوا۔ بچے ٹھیک ہے نکل گئے اچھے تو لوگ تعریف کریں گے، نہیں تو کچھ نہیں۔ مطلب حال ہی ہوا کہ امت مسلمہ نے اپنے بچوں کی ویسی، جس کو کہیں گے نشر و نما، ویسی تربیت نہیں کی۔ مطلب وہ جھاڑ نہیں تھے جس کو بیج چن کر لگایا گیا، کھیتی کے لیے زمین تیار کی گئی، اس کے بعد موسم کے حساب سے بیج ڈالا گیا، پھر اس کو وقتاً فوقتاً پانی دیا گیا، پودا نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کی گئی۔ ویسے نہیں امت مسلمہ کا نوجوان وہ جھاڑ ہے جو جنگلی ہے، لگ کر اچھا آ گیا اور پھل دے دیا تو ٹھیک، نہ بھی آیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ محنت نہیں ہوئی، یاد رکھیں جو ہونا چاہیے تھا۔